السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں محمد ناظم حسین اظہری مدنہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں ناظم کے واقعات، کیونکہ میں آپ کے سامنے بہت بہترین بیان لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام کے تقریریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے میں پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی کا بیان آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ مولانا عثمان لدھیانوی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ بارہا علماء کرام ماں کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج مولانا عثمان لدھیانوی نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے مرتبے کو بھی بیان کیا ہے۔ باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ مولانا عثمان لدھیانوی نے بتایا کہ باپ کتنی محنت مشقت کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا عثمان لدھیانوی کے اس بیان کو۔ آپ جب ماں کو دیکھو گے نا، مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو، باپ جب اپنی بیٹی کو، باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے، کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں، یاروں کے تعلق، دوستوں کے تعلق، رشتہ داروں کے تعلق، سکے بھائیوں کے تعلق، ماں بیٹے کا تعلق، لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے، صرف پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے۔ کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ۔ اور بڑی بات کہتا ہوں، بعض اوقات ماں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے، لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے، میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا۔ یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی، یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے۔ وہ یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہے، یہ انکار ہی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا، جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا، کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے، جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا روب نہیں لگتا تو بنے جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا، بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ محبت ہی پھر ذکر کیا قرآن نے دوبارہ، کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک باپ کا اپنے بیٹے کی محبت کے آگے۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا نا اپنا بیٹا قربان کر دو، ہے ایسی کوئی محبتیں؟ کیا پڑھا ہے کبھی قرآن پاک اس زاویے کے ساتھ جس نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا؟
جس نے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ کا ہے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن نے دکھایا کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا رویا، آنکھیں چلی گئی، اور اس بیٹے کو دیکھو کہ ایک باپ نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، بیٹے نے اف تک نہیں کی، اپنے باپ کی رضامندی کے اندر شامل ہو گیا۔ قرآن نے باپ اور بیٹوں کی محبت کا خوبصورت ذکر اپنی آیتوں کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا، اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا۔ اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے
کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو، وہ بغاوت۔ اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی۔ میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا، یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو۔ اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ سنا آپ نے مولانا عثمان لدھیانوی کے بیان کو، کتنا زبردست بیان دیا مولانا عثمان لدھیانوی نے ماں باپ کے تعلق سے، کہ ماں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اور باپ کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے، کیونکہ باپ خون پسینہ بہا کے کما کے لا کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، تو ماں گھر کے اندر اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیجئے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں مت بولیے، کبھی ان کے سرہانے مت بیٹھیے، اپنے ماں باپ کے پیتیانے بیٹھیے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔